الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑی کینیڈا کی کارگزاری سنا دیں۔ ویسے آپ حضرات کی دعاؤں سے ہم الحمدللہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے کینیڈا گئے تھے، وہاں ایک کانفرنس تھا، تقویت الایمان کانفرنس۔ وہاں بہت بڑی مسجد ہے، مدینہ مسجد، ٹورانٹو میں، ڈاؤن ٹاؤن میں۔ تو مولانا بلال صاحب کو بھی ہم لے گئے، ڈاکٹر محمود چاندیا بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو ہم لوگ تھرسڈے کو نکلے یہاں سے، شام تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو عشاء بعد وہ درود شریف کی مجلس ہوئی، وہاں بلال صاحب نے تھوڑی دیر بیان کیا اور پھر جو ہے 10 منٹ سب کو درود شریف پڑھایا ماشاءاللہ۔ بہت مولانا بلال صاحب کے عاشق ہو گئے سب۔ پھر جو ہے فجر بعد ایک اور جگہ بیان ہوا مارکھم میں، تو مولانا بلال صاحب نے وہاں تھوڑا پنجابی بولا، وہاں پنجابی حضرات زیادہ ہیں، تو بہت خوش ہو گئے، لیکن وہاں پاکستان سے ویزا نہیں ملتی نا، تو وہاں سے علماء جا نہیں سکتے ہیں۔ تو مولانا بلال صاحب کو دیکھ کر وہ تو بہت خوش ہو گئی، تو اپنا بندہ آ گیا اور وہ بہت ان کے تو محبت کرنے لگے۔ مولانا صاحب نے باتیں بھی وہاں اچھی کی ماشاءاللہ۔ پھر جمعہ کی نماز جو ہے ڈاکٹر محمود صاحب نے یونیورسٹی میں پڑھائی، وہاں یونیورسٹی آف ٹورانٹو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں کی، تو تقریباً 200 جوان لڑکے لڑکیاں سب جمع ہو گئے تھے، ہال پورا بھر گیا تھا، اور بیان بھی انہوں نے ماشاءاللہ کیا، خوش بھی ہوئے طلبا۔ مولانا بلال صاحب ابو بکر مسجد میں گئے تھے اور میں مدینہ مسجد میں تھا۔ پھر شام کو وہ کانفرنس سٹارٹ ہوا، تو عصر بعد 4 بچے حافظ ہوئے، مغرب بعد 4 بچوں کا حفظ ختم کیا۔ اس میں ڈاکٹر محمود صاحب نے بیان کیا، پھر عشاء ہوئی، پھر عشاء بعد میں نے آدھا گھنٹہ بیان کیا، پھر مولانا بلال صاحب نے 1 گھنٹہ لمبا ماشاءاللہ فرسٹ کلاس بیان ہوا۔ پھر سیٹرڈے مارننگ ذکر مجلس، پھر عقیدہ تحاویہ کا کورس ہم نے پڑھایا 2 گھنٹہ 10 سے 12، اور ظہر بعد اوپن ڈے، تو اس میں سب گورے آئے ہوئے تھے، سب کینیڈین، تو ماشاءاللہ اچھے خاصے ہال بڑھ گیا تھا، عورتیں بھی آئی تھیں، مرد بھی آئے تھے۔ تو اس میں چھوٹے بچے نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھا، اس کے بعد ایک بچے نے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع نشید پڑھا، اس کے بعد ڈاکٹر محمود صاحب نے 15-20 منٹ بہت اچھا بیان کیا انگلش میں، پھر میں نے کچھ 10-15 منٹ بات کہی، پھر ان کو سموسا پکوڑا کھلایا، چائے وائے پلائی، خوش ہو گئے۔ تو الحمدللہ اچھا اثر لے کر گئے۔ اس میں ایم پی بھی آئے ہوئے تھے اور لوکل بھی اور کاؤنسلر بھی اور پادری بھی تھے، اور وہاں کے اچھے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عورتیں جو آئی تھیں تو وہ مجمع کے ساتھ نہیں بیٹھی، بازو میں جو دوسرا کمرہ تھا جہاں مسلمان عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کے ساتھ بیٹھی، یعنی آپ کے موسک کا یہ رول ہے تو ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو وہاں سیگریگیشن کو کوئی برا نہیں مانتے، اچھا سے رسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی یہ آپ مسجد ہے، مسجد کے آداب ہیں، تو ہم اس کو، وہ مسجد میں ہے نا اوپر بالکنی ہے، تو ظہر کی نماز میں وہ بالکنی پر سے نماز دیکھتے رہے، وہاں سب کھڑے تھے اور دیکھتے رہے کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ اور یہ وہ سب۔ تو پھر جو ہے میں نے بیان میں یہی کہا کہ آپ لوگوں نے بھی نماز دیکھی، میں نے کہا یہ مسجد بنی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ہم یہاں کر سجدہ کرتے ہیں، اور ایک دن میں ہماری 50 رکعت ہوتی ہے، فرض وتر واجب نفل سب ملا کے، سنت نفل، تو اس میں ہمارے 100 سجدے ہوتے ہیں، تو روزانہ ایک مسلمان اللہ کے سامنے 100 سجدے کرتا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ اس مسلمان میں ہیوملٹی کتنی آئے گی۔ تو مسجد میں آ کر آدمی ہمبل بنتا ہے، اس میں ہیوملٹی آتی ہے، اور یہ ٹیررزم کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا یہ اپنے اوپر سے اٹینشن ہٹانے کے لیے ہے، اور یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلی ہوتے ہیں، اور جیسے اسکول میں پلے گراؤنڈ میں بلی جو ہے وہ ویک کمزور کو پک آن کرتا ہے، تو اس طرح آج کل اسلام کو پک کر رہے ہیں، پک آن کر رہے ہیں یہ لوگ، بلیز لوگ قسم کی، جانتے بوجھتے ہوئے ہم کو اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک چھوٹی سی مسجد ہو، اس میں 20 آدمی نماز پڑھتے ہوں، تو
ہر آدمی 100 سجدے کر رہا ہے تو 20 آدمی روزانہ اس مسجد میں 2000 سجدے کرتے ہیں. تو آپ لے لیجئے گھروں میں جو نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، عید ہوتا ہے، رمضان میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. تو سب سے زیادہ عبادت روئے زمین پر اللہ کی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں. اور مسجد میں اس لیے ہم آتے ہیں یہاں، اور ہم یہاں تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، یہاں کی اکنامی کی حفاظت کرے، معیشت کی حفاظت کرے اور پیس کو قائم رکھے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو کوئی، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے پارٹنر نہیں ہے. تو الحمدللہ انہوں نے یعنی بات کو اچھا کیا. گڈ ٹاپک. میں نے سمجھایا ان کو اچھی طرح سے، اور ویسے پہلے جوک بھی کیا کہ میں تو کینیڈا آ گیا ہوں. ڈاکٹر محمود نے مجھے کہا کہ میں تو یہاں بہت آتا ہوں، مجھے سٹیزن شپ لے لینی چاہیے. میں نے کہا ہاں انشاءاللہ سٹیزن شپ لیں گے. مجھے کینیڈا اچھا بھی بہت لگتا ہے. میں یہاں آتا ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں ہمارے لیے ٹرٹل چاکلیٹ لے آنا. میں ٹرٹل چاکلیٹ لے جاتا ہوں. میری بہو کہتی ہے وہ جمائمہ پان کیک مکس لے آنا، تو مجھے وہ لے جانا پڑتا ہے اس کے لیے. تو سب بہت ہنس پڑے کہ یہ کینیڈا کی چیزیں جو ہے خاص خاص چیزیں ہیں. تو اس کا ہم نے کہہ دیا کہ آپ کے ملک میں یہ چیزیں اچھی ہیں، ہم کو پسند ہیں یہ چیزیں، تو ہم کو اچھا لگتا ہے. تو یہ اس طرح کر کے ذرا ہنسی خوشی بات کر کے پھر الحمدللہ تو بہت اچھا اثر لے کر گئی وہ لوگ. اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ عصر بعد پھر پروگرام سٹارٹ ہوا. مولانا محمود صاحب، پھر ہمارا، پھر مولانا بلال صاحب. تو اس میں بیان میں مختلف موضوع، بھئی ایمان کی حفاظت کیسے ہو. ایمان، ہاں، ایمان ضائع ہونے کا جو خطرہ ہے وہ کس سے آتا ہے، ایمان ریڈیوس کس سے ہوتا ہے، انکریز کس سے ہوتا ہے. تو گناہوں سے ایمان ریڈیوس ہوتا ہے، نیکیوں سے ایمان انکریز ہوتا ہے. بخاری شریف میں ایک کتاب الایمان کا خلاصہ، تو ہم نے وہ تھوڑا سا خلاصہ سمجھا ہے کہ امام بخاری نے کتاب الایمان میں یہ ابواب باندھے ہیں اور ان ابواب سے امام بخاری یہ اشارہ کرتے ہیں. تو ایک الحمدللہ اچھا خاصا بیان، اچھا سا خاکہ ہو گیا اس کا الحمدللہ. اور مولانا بلال صاحب نے پھر شام کو اسی سلسلے میں ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور یہ کچھ ہنسایا بھی، جوکس وغیرہ بھی کیے، لوگوں نے بہت پسند کیا اور خوش بھی ہوئے اردو میں ماشاءاللہ. پھر سنڈے کو پھر ویسے ہی پروگرام رہا الحمدللہ. عقیدہ تحاویہ بھی ہم نے پڑھا دی، 2 گھنٹے میں پورا کرا دیا، جلدی جلدی فٹافٹ. اور پھر ظہر بعد مولانا محمود صاحب کا بیان، وہاں پہ نمائند مفتی عبداللہ ہیں، انہوں نے بیان کیا. ان کا بیان اس پر تھا کہ بھئی وحی کی ضرورت، یہ جو نالج جو ہے باہر سے آتا ہے تو وہ اس کی کیوں ضرورت ہے اس کی، تو اس کو اس کے اوپر ہم کو کیوں بلیو کرنا ضروری ہے. تو یہ قرآن اور وحی حضور پر کیسے آتی تھی، وہاں سے ہم کو اللہ پاک دوسری دنیا کی چیزیں ہم کو کیسے بتاتے ہیں. تو یہ مضمون انہوں نے بہت اچھا الحمدللہ کور کیا تھا. اور پھر میں نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی، میں نے بھول گیا میں نے کیا بیان کیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ہاں، یہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ بھئی دیکھو یہ ہوا، خواہشات نفس اور ڈیزائر 2 قسم کے ہیں. ایک ہیں جو شہوانی ہے، جو فزیکل ہے، جو آدمی کو کھانے پینے کی شہوت ہے اور زنا بدکاری ہے، گناہ کی چیزیں ہیں. اور دوسرے جو نفس مائل ہوتا ہے وہ آئیڈیالوجیکل اور مینٹالٹی. تو آدمی کے ذہن میں آئیڈیا گھس جائے تو آدمی پھر اسی کے پیچھے ہو لیتا ہے، پھر کسی کی سنتا نہیں ہے. تو وہ بدعت بھی کرنے لگے، کفر بھی کرنے لگے، شرک بھی کرنے لگے، تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے. تو ذہن میں ایک بات سیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے خلاف دوسری چیز کو قبول کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا. یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ گناہ جو ہے شہوت کی طرف اگر ذہن مائل ہو گیا تو آدمی اسے توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس سے توبہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. ہاں، تو اس سے، اور میں نے کہا یہ آئیڈیالوجیکل اٹیک آج کل بہت ہو رہی ہے. باہر جو ہے انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر، اسلام چینل وغیرہ پر مسلم کے نام سے ہمارا ایمان سلب کرنے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے اپنے جو اکابر کا طریق ہے اس پر رہنا ضروری ہوگا. ہمارے اکابر کا طریق بالکل صحیح طریق تھا اور وہ ہم کو صحیح رستہ دکھا کر گئے ہیں. تو ہم جب جماعت کے ساتھ رہیں گے،
محفوظ رہیں گے. جماعت سے الگ ہو گئے, آئسولیٹ ہو گئے, ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو اس لیے جماعت کو لازم پکڑو اور اپنے اکابر علماء, صلحاء, مشائخ, لوکل علماء کی قدر کرو اور ان کے ساتھ رہو. جماعت میں جاؤ, تبلیغ میں جاؤ, اللہ کے راستے میں وقت نکالو. اور یہ دوسرے لوگ جو بولیں کہ فضائل اعمال غلط ہے اور تبلیغ جماعت یہ ہے وہ ہے, تو ان چکروں میں نہ پڑو, وہ بہکانے والے ہیں. آج میں نے طلباء سے ایک بات کہی, وہ ذہن میں آئی. میں نے کہا کہ وہ ہماری اردو میں کہاوت ہے, نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو آدھا حکیم ہو تو وہ جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے, تو اسی طرح آدھا مولوی جو ہے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی عربی دوم سوم تک پڑھ کر چلا گیا ہو, مشکات دورہ نہ پڑھا ہو, تو وہ خطرے میں ہی رہتا ہے, وہ پھر گمراہ کرتا ہے لوگوں کو. تو جتنے بھی یہ انٹرنیٹ پر جو اسکالر ہیں, یہ بنے بنائے ہیں, یہ اصول فقہ, اصول عقائد, اصول تفسیر پراپر اس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تھوڑی سی عربی پڑھ لی اور وہ سمجھیے اپنے آپ کو انہوں نے اسکالر بنا دیا, یہ نیم ملنا ہے. تو یہ تمہارے ایمان کا خطرہ ہے. تو اس لیے یہ اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اگر ایمان بچانا ہے تو ایسے ہاف بیکڈ اسکالر سے اپنے آپ کو بچاؤ اور احتیاط کرو. تو یہ سمجھیے کہ باتیں ہوئی الحمدللہ. تو پھر مولانا بلال صاحب کا بھی بیان ہوا, انہوں نے دعا بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کی, سب کو رلایا, اور اس طرح کانفرنس ختم ہوا. پھر منڈے کو بھی ہم نے الحمدللہ وہ ہمارے فارغین کو جمع کیا. 20 فارغین جمع ہو گئے تھے ہمارے شعیب کے گھر, کھانا وانا کھایا دوپہر کا سب کے ساتھ. اور پھر جو ہے ہم ظہر بعد ایک جگہ گئے, وہاں فنڈ ریزر تھا وہ سیرین فیملیز کے لیے. تو اس میں حضرت مولانا بلال صاحب نے بہت اچھی ترغیب دی لوگوں کو. اللہ کا شکر ہے, پھر فنڈ ریزر ہوا تو $60,000 ریز ہوئے. اور پھر مغرب بعد عصر بعد, عصر بعد ہم ایک اور جگہ گئے, وہاں ایک بلائنڈ ینگ مین 13 سال کا حافظ قرآن ہوا, تو اس کا ختم قرآن تھا. میں نے کہا یہ کینیڈا کا سب سے پہلا نابینا حافظ ہوگا. تو وہاں پر بلائنڈ حافظ پہلا ہو گئے. بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو کچھ برتھ ڈیفیکٹس تھے, تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زندہ نہیں رہے گا, اور رہا تو بھی اس کی آنکھ جو ہے وہ سلامت نہیں رہے گی. تو اللہ پاک کا کرنا کہ وہ زندہ بھی رہا, اور اس کی آنکھ جو ہے وہ ہلکی ہلکی روشنی تھی اس میں. پھر دھیرے 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 وہ روشنی ڈیٹیریٹ ہوتی چلی گئی. تو اس کا بھائی حافظ ہے, خاندان میں اور حافظ ہیں, تو انہوں نے اس کو انکریج کیا کہ تو حافظ. اس نے یہ بس شروع کر دیا, استاد اچھے مل گئے, تو اس کا استاد کے ساتھ اور اس نے تو ماشاءاللہ شاید 1.5-2 سال میں پورا قرآن اس نے حفظ کر لیا. اور وہ حفظ بھی پورا ہوا, اور اس کی بینائی بھی اللہ پاک نے اس کے بعد لی. وہاں تک اس کی بینائی تھوڑی تھوڑی چلتی رہی جب تک وہ حفظ کرتا رہا. اور ماشاءاللہ اس نے بالکل پراپر تجوید کے ساتھ بہترین اس نے پڑھا, بہت اچھا تجوید کے ساتھ. تو الحمدللہ اس میں کچھ باتیں ہوئیں. اور نابینا حفاظ کا, میں نے کہا نابینا حافظ کی یاد بہت پختہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتا نا, اس کا قلب صاف ستھرا ہوتا ہے, وہ آنکھ سے گناہ اندر جاتے نہیں ہیں. اب مین گناہ جو ہے وہ آنکھ کے ہی گناہ ہے. تو آنکھ کے گناہ جب جاتے نہیں ہیں تو دل صاف ہے. جب دل صاف ہے تو اس میں قرآن جو اتر گیا ہے وہ پکا رہتا ہے, وہ جلدی سے چھٹتا نہیں ہے. اور جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے, دل خراب ہوتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے قرآن. تو یہ نابینا حافظ سب سے پکے حافظ ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا, اور پورا خاندان افغانی لڑکا تھا, اس کے ماں باپ تو ماشاءاللہ بہت شوقین اور اچھے خاندان کے, اور اچھا رہا الحمدللہ. پھر ہم جو ہے عشاء بعد ایک اور جگہ بیان کیا. مولانا بلال صاحب نے کہا مجھے تو پیشاب پانی کی حاجت ہے, آپ کر لو بیان, ہم کو ایئرپورٹ جانا ہے, رخصت ہونا ہے. تو پھر مولانا نے بیان کیا اور فارغ ہو گئی سیدھے ایئرپورٹ. رات کے 12 بجے فلائٹ تھی ہماری. تو حضرت مولانا بلال صاحب کو ہم نے بیچاروں کو بہت نچوڑا, بہت ان کو بہت پوری ٹکٹ وصول کرائی. تو اس طرح سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سفر بہت اچھا رہا. اور ہم جاتے ہی اس مقصد سے ہیں کہ وہاں والوں کا فائدہ ہو, جو دین کی بات کان میں پڑ جائے. اللہ پاک جو ہے جو خیر کی بات کہلوا دیں. ایک آدمی کو ہمارے ذریعے ہدایت مل جائے تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک حدیث میں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. اگر ہم کو دنیا و مافیہ مل جائے تو کتنا مزہ ہے. ہم تو ملینئر نہیں بلینئر نہیں, وہ تو ٹریلینئر زیلینئر ہو جائے.
مگر حدیث کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ہمارے ذریعے رستہ مل جائے تو وہ اس سے بہتر ہے ہمارے لیے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھیے ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کی اللہ قبول فرمائے.